آج کل جو زمانہ ہے نا بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے. تقریباً 90% لوگ اپنے کاروبار میں پریشان ہیں. 90% بلکہ اس سے زیادہ ہی کہو کاروبار میں پریشان ہے. نہیں چلتا, کاروبار نہیں چلتا. جس کی زبان پر دیکھو ایک ہی بات ہے کہ پہلے ہمارا کاروبار اچھا چلتا تھا, پہلے ہمارے میلیں چلتی تھی, پہلے مشینیں برابر کام کرتی تھی, پہلے مزدور برابر آیا کرتے تھے. اب دن بدن آدمی قرض میں مبتلا ہوتا اور ہوتا ہوتا اتنا پریشان ہو جاتا کہ اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. السلام علیکم دوست, میں آج آپ کے لیے قاری صاحب کا بہت اچھا بیان لے کر آیا ہوں. سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. لیکن ہمارے پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ برکت کی وجہ بتا دی. میرے دوستوں بہت محنتیں کر رہے ہیں, بڑے پاپڑ بیل رہے, ادھر انفلوئنس لگا رہے, ادھر جا رہے, مگر نہ پہلے میرا کام بہت اچھا تھا, اب میرا کام نہیں چلتا. آج ایک واقعہ سناؤں گا, اسی پر فیصلہ کریں گے کہ ہماری روزی پھر کیسے شروع ہو جائے. کون کون تیار ہے بھائی روزی کے لیے؟ بے حساب چھپر پھاڑ کے برکت والی روزی ملے, تیار ہو نا آپ لوگ؟ اس کے لیے ایک واقعہ سننا پڑے گا. سب غور سے سننا, واقعہ سننا, ٹائم ہمارا ختم ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میں نے تجھے زمین پر پیدا کیا, اسی وقت میں نے تیری روزی کو لکھ لیا. تو اللہ نے تو ہم سب کی روزی لکھی ہے. بولو اللہ نے ہم سب کی روزی لکھی, اور جو اللہ نے لکھا ہے اللہ کی قسم وہ ہم کو ملے گا. آج کل جو زمانہ ہے نا بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے. تقریباً 90% لوگ اپنے کاروبار میں پریشان ہیں. 90% بلکہ اس سے زیادہ ہی کہو کاروبار میں پریشان ہے. نہیں چلتا, کاروبار نہیں چلتا. جس کی زبان پر دیکھو ایک ہی بات ہے کہ پہلے ہمارا کاروبار اچھا چلتا تھا, پہلے ہمارے میلیں چلتی تھی, پہلے مشینیں برابر کام کرتی تھی, پہلے مزدور برابر آیا کرتے تھے. اب دن بدن آدمی قرض میں مبتلا ہوتا اور ہوتا ہوتا اتنا پریشان ہو جاتا کہ اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. تو میرے دوستوں سوال یہ ہے کہ پہلے ہمارا کاروبار کون چلاتا تھا؟ نہیں ساتھ میں بول رہا, کاروبار کون چلاتا تھا؟ اب کون چلائے گا؟ لیکن اب ہماری زبان پر ایک بات آ گئی ہے کہ حکومت بدل گئی, قانون بدل گیا, سپریم کورٹ کا معاملہ, ہائی کورٹ کا معاملہ, انکم ٹیکس کا معاملہ, یہ معاملہ وہ معاملہ. یہ سب میرے دوستوں بہانے ہیں, اس لیے کہ ہمارا یقین کسی حکومت پر نہیں ہے. ہم نے جب سے کلمہ پڑھا ہمارا یقین اللہ پر ہے. بولو نا روزی دینے والا کون ہے؟ بولو روزی دینے والا کون؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میں نے تجھے زمین پر پیدا کیا, اسی وقت میں نے تیری روزی کو لکھ لیا. تو اللہ نے تو ہم سب کی روزی لکھی ہے. بولو اللہ نے ہم سب کی روزی لکھی, اور جو اللہ نے لکھا ہے اللہ کی قسم وہ ہم کو ملے گا. لیکن نہیں مل رہا. میرے دوستوں بہت محنتیں کر رہے ہیں, بڑے پاپڑ بیل رہے, ادھر انفلوئنس لگا رہے, ادھر جا رہے, مگر نہ پہلے میرا کام بہت اچھا تھا, اب میرا کام نہیں چلتا. آج ایک واقعہ سناؤں گا, اسی پر فیصلہ کریں گے کہ ہماری روزی پھر کیسے شروع ہو جائے. کون کون تیار ہے بھائی روزی کے لیے؟ بے حساب چھپر پھاڑ کے برکت والی روزی ملے, تیار ہو نا آپ لوگ؟ اس کے لیے ایک واقعہ سننا پڑے گا. سب غور سے سننا, واقعہ سننا, ٹائم ہمارا ختم ہوگا انشاءاللہ. واقعہ یہ ہے کہ مدینے پاک سے بہت دور ایک گاؤں, بولو مدینے پاک سے بہت دور ایک گاؤں, گاؤں کا نام ہے جوفہ. بولو گاؤں کا نام کیا ہے؟ جوفہ. بہت دور گاؤں ہے. وہاں ایک فیملی ہے, ہسبینڈ ہے, وائف ہے, میاں بیوی ہے, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. بولو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, مطلب تھوڑا ملا نہیں ملا, کبھی بچوں نے کھایا, کبھی ماں باپ نے کھایا نہیں کھایا. ایک زمانہ گزر گیا, یہ غریبی میں ہے. ایک دن اس گھر کی عورت, وہ گھر کی جو عورت ہے نا, وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ کتنا اچھا ہو کہ آپ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ, اور جا کر کچھ کہو کہ اللہ ہماری مدد کرے اور ہمارے کچھ کھانے پینے کا کاروبار کا کوئی انتظام ہو جائے. تو وہ جو صحابی ہے نا وہ شرمانے لگے, کہنے لگے نہ وہاں جانا
بہت بہت بڑا دربار ہوتا ہے، اور وہاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ ہوتے ہیں. وہ عورت کیا کہتی ہے؟ نہیں تم جاؤ، اگر ہمت ہو تو مانگ لینا، اور نہ ہمت ہو تو کسی اور سے نہ مانگنا، اس لیے کہ ہم نے ہاتھ پھیلایا ہے تو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا. اب آپ سوچو کیسا مسئلہ ہوگا. وہ صحابی گئے، اس زمانے میں ان کے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے، وہ چلے 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 بالکل دوپہر کا وقت، چلچلاتی گرمی، اور وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. اب سننا، جیسے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سلام کلام ہوا، گھر میں آئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آئے، تو بتایا اتنے دور سے آیا اور معلوم نہیں کیسا بھوکا پیاسا میں آیا ہوں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ضرورت کے واسطے آئے؟ تو کہا اللہ کے رسول ہمارے گھر والے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری بیوی بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اور ایک ہی بات کہی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، آپ کو انتظام کر دے تو اچھا ہے، اور اگر آپ تکلیف نہ اٹھانا، اگر آپ انتظام نہ کر سکو تو کوئی بات نہیں، میں ویسے ہی چلا جاؤں گا. ہم مر تو سکتے مگر اللہ رسول کے بعد کسی کے پاس نہیں جا سکتے. اب سننا، وہ صحابی کیسے رو کے کہے ہوں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا فرمایا معلوم؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس. بولو نا کیا کہا؟ کچھ نہیں ہے. ما لی من سبیل، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے تم بھوکے رہتے ہوں گے، ارے کبھی کبھی تمہاری دوسری صبح ہوتی ہوگی، کبھی چوتھی صبح ہوتی ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میری تو کبھی کبھی 7ویں صبح بھی ہو جاتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں. تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ تو دے دیتے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں تھے وہ کمرے میں ہماری ماں حضرت عائشہ تھی. ہمارے نبی نے کہا عائشہ ارے گھر میں کچھ ہو تو ان کو دے دو. تو اندر سے حضرت عائشہ کی آواز آئی لیس فی البیت شیء، بولو گھر میں کچھ بھی نہیں. ہمارے نبی نے کہا سنا نا تم نے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ صحابی بیٹھے رہے. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے بعد کہتے اگر کچھ ہو تو دے دو نا، کچھ ہو تو دے دو نا. بس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا عائشہ ارے ڈھونڈو نا گھر میں کچھ ہوگا، ارے شاید کھجور ہو تو کھجور دے دو. اندر سے آواز آئی گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف کھجور کی ایک گٹلی ہے. کھجور بھی نہیں ہے، بولو کھجور کی گٹلی ہے. اللہ کے رسول پاک ساتھ میں فرمایا اللہ وہی بھیج دو. ساتھ میں بولنا کیا آیا؟ کھجور کی، نہیں بولو نا کیا آ گیا؟ کھجور کی گٹلی آ گئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم بہت دور سے آئے ہو، بہت دور سے آئے ہو اور سفر کر کے آئے ہو، چلتے چلتے آئے ہو، چلچلاتی گرمی میں آئے ہو. اللہ کی قسم میرے گھر میں کچھ نہیں، ایک کھجور کی گٹلی ہے، ایک کھجور کی گٹلی لے کر چلے جاؤ. اچھا سچ بتانا اگر ہم وہاں پہ ہوتے اور ہم کو کوئی کھجور کی گٹلی دیتا، لیتے ہم لوگ؟ لیتے ہم بلکہ کیا کہتے رہنے دو تمہارے پاس ہی رہنے دو. یہ کھجور کی گٹلی تو میرے کو راستے میں بھی مل جائے گی. ارے بولو نا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ وہ صحابی کو ہاتھ میں کھجور کی گٹلی، کیسے وہ صحابی یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کتنا بہت دیں گے اور میں لے کر جاؤں گا. میری بیوی انتظار کر رہی ہے، ارے میرے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، وہ میرا انتظار کرتے ہوں گے کہ ابا آئیں گے تو بہت کچھ لے کر آئیں گے. اور میں کیا لے کر جا رہا ہوں؟ بولو نا کیا لے کے جا رہا ہوں؟ کھجور کی گٹلی. وہ کھجور کی گٹلی لیے، سننا کھجور کی گٹلی لیے اور چلے جا رہے، روئے جا رہے، چلے جا رہے. ارے بڑی دیر میں جب اپنے گاؤں میں پہنچے، اپنے گھر کے پاس پہنچے تو بیوی بھی انتظار کر رہی. وہ زمانہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، فون کا زمانہ تو تھا نہیں. وہ بیوی دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی، وہ بچے کھڑے انتظار کر رہے. بچوں نے دیکھا تو آواز آ گئی قد جاء ابھی، ارے ہمارے ابا آ گئے، ہمارے ابا آ گئے، ہمارے ابا آ گئے. جیسے آواز آئی انہوں نے کچھ نہیں کہا، سیدھے گھر میں آئے. بیوی نے پوچھا کوئی جواب نہیں، بچوں نے پوچھا کوئی جواب نہیں. جب سب کے سب گھر میں آ گئے، جمع ہو گئے تو زور سے چیخ ماری اور کہا گیا تھا اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا، اگر ہم بھوکے ہیں ہم سے زیادہ وہ بھوکے ہیں، وہ زیادہ تڑپتے ہیں. بیوی نے کہا کچھ دیا؟ کہا دیا. کیا دیا؟ میں نے بولو کیا دیا؟ تو بیوی نے کہا کھجور کی گٹلی. تو کہا ہاں. اور بچے بھی رونے لگے ابا کھجور کی گٹلی. ہاں میرے دوستو شام کا وقت تھا. بولو کون سا وقت تھا؟ شام کا وقت تھا. خیر بچوں کو تھوڑا بہت ادھر ادھر کچھ کھلایا اور سلا دیا. یہ بھی سو گئے روتے روتے، بیوی بھی روتے روتے
सो गई। मियाँ बीवी को खाने को कुछ मिला, बोलो मियाँ बीवी को खाने को कुछ मिला, थोड़ा बहुत बच्चों को खिला दिया, मियाँ बीवी सोए। वो बीवी है ना, बीवी देखो कैसी मोहब्बत अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो बीवी सोचती है मेरे नबी ने खजूर की गुठली दी, मेरे नबी ने खजूर की गुठली दी। नहीं, ये खजूर की गुठली नहीं हो सकती, ये मेरे नबी का मुबारक हाथ लगा हुआ है। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो बीवी ने रात को अंधेरे में वो खजूर की गुठली को लिया, अपने हाथ में रखा, सोचने लगी कि अल्लाह के रसूल ने खजूर की गुठली दी। वो बीवी ने उसको अपने मुंह में रखा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो मुंह में। आहा, जैसे मुंह में रखा, ए मस्जिद आयशा वालों हमको यकीन ना आवे, अरे वो औरत ने खजूर की गुठली को मुंह में रखा, अचानक वो औरत के मुंह भर गया, ऐसा भर गया कि एक तरफ से गुठली के शहद निकलता है तो दूसरी तरफ से दूध की नहर निकल रही है। अब गुठली को मुंह में रखा, भाई मुंह तो छोटा होता है, अब एक तरफ से शहद निकला तो मुंह यहां भरने लगा, यहां से शहद गिरने लगा और यहां से दूध निकलने लगा। अरे वो हैरान हो गई कि ये गुठली में क्या हो रहा। फौरन गुठली को बाहर निकाला, गुठली वैसी की वैसी गुठली है। अरे बोलो, खजूर की गुठली वैसी की वैसी गुठली है, लेकिन मुंह में रखो तो खजूर की गुठली के एक तरफ से शहद का बहना शुरू हो जाए और दूसरी तरफ से दूध का बहना शुरू हो जाए। और वो औरत कहती है अल्लाह की कसम, शहद तो मैंने पहले भी खाया था, दूध तो मैंने पहले भी पिया था, लेकिन ऐसा दूध और ऐसा शहद कभी जिंदगी में नहीं आया। बस वो बीवी तो बीवी थी, उसने थोड़ी देर में देखा कि पेट तो भर गया, फौरन अपने बच्चों को उठाया, बच्चे उठे, कहा अम्मी क्या हुआ, कहा बेटा खाना बहुत अच्छा आ गया, उठ जाओ। और अपने बच्चों के मुंह में जैसे खजूर की गुठली को रखा, अरे बच्चों के मुंह में भी दूध आने लगा, शहद आने लगा, अरे बच्चों ने खूब पिया। अब वो बीवी गई किनके पास, शोहर सो रहे, हाँ सो रहे, उठाया तो रोने लगे, कहने लगे नींद नहीं आ रही, भूख बड़ी परेशान कर रही है, नींद नहीं आ रही। कहती है आ गया घर में खाना, आ गया घर में, कहा आया, वो जो गुठली आप लेकर आए, कहा लिमा तस्तहज़ी माही, क्यों मजाक कर रही मेरे साथ, क्यों मजाक कर रही। कहा नहीं, वो खजूर की गुठली तो आप मुंह में रखो। बस खजूर की गुठली को मुंह में रखा, शुरू, बोलो एक तरफ से दूध, एक तरफ से शहद, इतना पिया, शोहर ने पिया, बीवी ने पिया, बच्चों ने पिया। अरे आखिर में तो ये हाल हो गया कि खजूर की गुठली को निकाले, यूं हाथ में पकड़े तो एक तरफ से शहद टपकने लगे, दूसरी तरफ से दूध टपकने लगे। अब सब हैरान हो गए, रात का सन्नाटा था, हैरान हो गए क्या हुआ। गैब से आवाज आ रही, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। गैब से आवाज आ रही है, बंदो मुझ पर भरोसा किया ना, मैंने खजूर की गुठली में जन्नत की दूध की नहर को जारी कर दिया, जन्नत के शहद की नहर को जारी कर दिया। अरे कुरान करीम में लिखा है फीहा अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्र लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता जन्नत में आ जाओ, दूध की नहरें होगी, शराब की नहरें होगी, शहद की नहर होगी। गैब से अल्लाह की आवाज आई, मेरी बंदी तुमने और तेरे शोहर ने मुझ पर भरोसा किया, हमने खजूर की गुठली में जन्नत के दूध की नहर और शहद की नहर को जारी कर दिया। अच्छा बताओ भाई, सबका पेट भर गया कि नहीं भर गया? अरे बोलो ना, भर गया कि नहीं? इतने प्यार से ये लोग तहज्जुद की नमाज में मशगूल हो गए, अल्लाह के सामने कैसा ज़ारो कतर रोने लगे। और शोहर क्या कहता मालूम अपनी बीवी को, इस गुठली को कोने में रख दो, कल फिर काम आएगी। कल फिर काम आएगी, भूख लगेगी तो अभी तो हम सबका पेट भरा हुआ। मेरे दोस्तों, वो घराना कैसा घराना होगा जो रात को मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने रो रहा है, तहज्जुद में रो रहे। और एक जुमला तो सुनो उनका जुमला। वो शोहर जब दुआ मांगते ना तहज्जुद में, ये दुआ मांगते, अल्लाह मेरी तहज्जुद की नमाज कभी छूटी नहीं, लेकिन हर रात तहज्जुद पढ़ता था, सब्र करता हुआ पढ़ता था। आज तहज्जुद पढ़ता हूं, तेरा शुक्र करता हुआ पढ़ रहा हूं। मतलब वैसे भी तहज्जुद तो पढ़ते थे वो, कहा, लेकिन वो सबर वाली तहज्जुद और आज शुक्र वाली तहज्जुद। चलो सो गए, फजर की नमाज हो गई, फिर उठे होंगे। जैसे उठे ना, सब उठे, सब एक ही इंतजार में, लाओ क्या लाओ भाई, क्या लेकर आओ? खजूर की गुठली। वो बीवी कहती है सबर करो, मैं जा रही हूँ, वो बहुत कोने में रखा है, वहां से मैं खजूर की गुठली लेकर आती हूँ। अरे वो बीवी गई, दौड़ती हुई वापस आई, कहा अजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा खजूर की गुठली। बोलो
نہیں کہا تو ہے، کہا نہیں ہے، لیکن وہ کھجور کی گٹھلی نہیں ہے، وہ تو کوئی سونے کا ٹکڑا بن گیا ہے اور دن دہاڑے پورے گھر میں اجالا ہو رہا ہے. دن میں تو اجالا ہوتا ہی ہے گھر میں، لیکن اس کی وجہ سے پورا گھر چمک رہا ہے، پورا کمرہ چمک رہا. ارے شوہر بھی دوڑے، بچے بھی دوڑے، سب حیران ہو گئے. ارے وہ کھجور کی گٹھلی سامنے ہے، ہاتھ رکھنے کی ہمت نہیں، وہ ایسا سونے کا ڈلہ ہے. ارے سونے کا ڈلہ تو ہمارے پاس بھی ہوتا، لیکن کبھی گھر نہیں چمکا. بھائی گھر چمکا؟ آپ کی بیوی نے چوڑی پہنی اور گھر چمکا ہو رہے؟ ہاں ارے بولو گھر چمکا؟ وہ ایسا سونے کا ڈلہ جس سے پورا کمرہ چمک. اب بتاؤ وہ بیوی کیا کہتی ہے؟ اپنے شوہر کو کہتی ہے کپڑا لو، اس میں وہ رکھو، وہ اب تو کھجور نہیں ہے، وہ سونے رکھو اور جا کے اللہ کے رسول کو دے دو، اس لیے کہ یہ ان کی امانت ہے، ہماری امانت نہیں ہے. ہم ہوتے تو جاتے دینے جاتے، ہاں بلکہ بیوی بولتی چپ چاپ چھپا کے رکھ دے، بتانا ہی مت باہر جا کے کیا ہوا ہے. بولو یہ ہوتا نہیں ہوتا. وہ اللہ کی ولیہ کہتی ہے کہ لے لو، کپڑے میں لے لو اور جاؤ اور اللہ کے رسول کو دے دو اور جا کر کہہ دینا آپ نے ہم کو کھجور کی گٹھلی دی تھی، ہم نے رات بھر دودھ اور شہد پیا، لیکن اب یہ ہماری امانت نہیں، یہ تو سونے کا ٹکڑا بن گیا ہے، یہ آپ کی امانت ہے. وہ شوہر گئے، کپڑے میں لیا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جا رہے، بہت دور تک چلے جا رہے. لیکن وہ صحابی کہتے اللہ کی قسم میں دروازے پر پہنچا، نبی کا دروازہ کھٹکھٹاتا، اس سے پہلے خود میرے نبی دروازے پر آ گئے، میرے نبی دروازے پر آ گئے اور آ کر کہا کیا ہوا رات کو آرام سے کھائے پیے نا؟ تو وہ صحابی آئے اور ہمارے نبی کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہا رات کو بہت کھائے بہت پیے، مگر یہ امانت واپس کرنے آیا ہوں، یہ امانت واپس کرنے آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امانت نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے، اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا، اسے بیچو، فروخت کرو. اور ہمارے نبی نے فرمایا بیچ لو، ایسا سونے کا ڈلہ دنیا میں نہ ملے گا، اس میں لاکھوں قیمتیں آئے گی، نسلوں تک تمہاری نسل کھاتی رہے گی. تو وہ صحابی نے لے بھائی ہمارے نبی نے مالک بنا دیا، وہ جانے لگے. ارے بولو لے کر. تو ہمارے نبی نے پھر بلایا، ادھر آؤ. آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کو رکھنا ہو تو رکھ لو. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا تو مالک اللہ نے تم کو بنایا، لیکن پوچھو گے نہیں اللہ نے یہ سب کیوں کیا؟ پوچھو گے نہیں یہ سب اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں، یہ تو میرے کوئی بھی امتی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے پوچھو تو صحیح کہ یہ معاملہ کیوں ہوا. وہ صحابی رو کر کہنے لگے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں نے کھجور کی گٹھلی تمہیں دی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے کھجور کی گٹھلی دی، لیکن تمہاری اور تمہاری بیوی کی جو مجھ سے محبت ہے، اللہ نے اس محبت کی قدر کی اور آج کھجور کی گٹھلی کو کبھی جنت کے شہد کی نہر بنایا، کبھی جنت کے دودھ کی نہر بنایا، کبھی سونے کا ٹکڑا بنایا. اور یاد رکھو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ بے حساب برکت والی روزی عطا کر دیتا ہے. میرے دوستو واقعہ پورا ہوا، آگے کیا کتابوں میں نہیں لکھا، لیکن آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ چلو بھائی شہد کی نہر نہ آوے، کھڑے چلو نہ بھائی دودھ کی نہر نہ آوے، لیکن ہمارے پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ برکت کی وجہ بتا دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، برکت کی وجہ بتا دی. برکت کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی، بولو نا نبی کی، ارے پھٹافٹ ہاں یا نہ، ٹائم ختم ہو رہا ہے. نبی کی محبت ہے، دیکھو ہے تو آواز سے بولو ہے، اور نہیں ہے تو نہ بول دو، کیونکہ ایک بات سمجھ لینا نبی کی محبت جنت ہے. ارے بولو نا نبی کی محبت دنیا میں بھی جنت ہے، آخرت میں بھی جنت ہے. اللہ کی قسم جو نبی سے محبت کرتا ہوگا اللہ بے حساب چھپر پھاڑ کے حلال روزی اسے عطا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. بولو یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ خود کہتا ہے تو میرا بن جا. ارے بولو اللہ کیا کہتا ہے؟ تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں گا. اللہ کہتا ہے میں تیرا بن جاؤں گا. نبی فرماتے محبت میری سینے میں اتار دے، دنیا کا قدم قدم تیرا ہوگا. امید کرتا ہوں کہ دوستوں یہ بیان آپ نے پورا سنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں قاری صاحب کے بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.